من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه الخديب من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم معزز سامعین، جمعہ المبارک ہے۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعہ کا دن بہت سے فضائل ہیں، اولین آخرین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین اور سارے اول آخر جنتیوں کو اکٹھا کر کے جمعہ کے دن بھی، جمعہ والے دن اللہ جل شانہ ایک جگہ اکٹھا فرمائیں گے اور پھر اپنا دیدار خاص اور پھر جنتیوں سے آمنے سامنے ملاقات اور بات چیت بھی فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ تو جمعہ کا دن ہے، آج اس مبارک دن کی برکت سے فرمایا جمعہ میں کچھ گھڑیاں ایسی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ اس دن جو مسنون اعمال ہیں، ایک مسنون عمل میں سے سب سے بڑا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام ہے، اور پھر استغفار کی کثرت ہو، اور تیسرے کلمے کی کثرت ہو، یعنی اللہ کی بڑائی کی کثرت ہو، اور تیسرا کلمہ پورا پڑھیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی وشاورہم فی الامر، اور دوسری قرآن کی آیت مبارکہ ہے وامرہم شوری بینہم، یہ مشورے کے بارے میں ہے، مشورے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اور مشورہ جب بندہ جو ہے کرتا ہے، جو شخص گھر والوں سے دنیاوی امور میں، دینی امور میں، علماء کرام سے اور محدثین سے اور بڑے بڑے اساتذہ کرام سے اور اپنے گھر والوں سے بھی، بچوں سے بھی جو مشاورت ہوگی تو مشورہ کرنے سے دل جڑیں گے۔ مشورہ کرنے سے، مشورہ بہت بڑا عمل ہے جسے نماز کا حکم ہے، اسی طریقے سے مشورہ کرنے کا الگ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہے، اور پوری صورت ہے سورہ شورا کہ آپ آپس میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے، آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اور پوری دنیا کے اندر آج جو کلمہ میں اور آپ پڑھ رہے، یہ ان کے مشوروں کی برکت سے اور حوصلہ افزائی کی برکت سے، محنت اور کوشش اور مشقت کی برکت سے یہ کلمے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے اسلام آباد کا اجتماع بھی ہے، یعنی کل سے شروع ہوگا، ہفتہ اتوار، تو یہ 2 دن ہیں اجتماع کے بھی۔ تو پوری دنیا کے اندر آج کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں وہاں مراکز نہ ہوں اور جہاں مساجد نہ ہوں۔ یورپ میں ایک ملک میں 5000 سے زیادہ مساجد ہیں، اور پہلی 3 صفیں ماشاءاللہ علماء کرام کی، مفتیان کرام کی اور شیخ الحدیث اور حفاظ کرام اور طلبہ کرام، پہلی 3 صفیں علماء کرام کے لیے چھوڑی جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشورہ عمل ہے، مشورہ جو یہ چاہتا ہے دل جڑیں، جو یہ چاہتا ہے کہ آپس کی محبت اور پیار بڑھے، وہ مشورہ کرے گا، اور دینی امور میں بھی اور دنیا کے امور میں بھی۔ اور مشورہ اہل مشورہ جو جس چیز کا ماہر ہوگا اس سے بھی تعلق بھی جوڑے، اور ان سے رائے اس چیز کے لیے ضرور لے لے جو جس، مثلا آنکھ کا ڈاکٹر ہے تو وہ اس آنکھ کا ماہر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے وہ دل کا ماہر ہے، اور جگر کا ڈاکٹر ہے جگر کا ماہر ہے، معدے کا ڈاکٹر ہے تو وہ معدے کا ماہر ہے۔ ایسے ہی مختلف، اب ڈاکٹر تو سارے ہی ہیں ماشاءاللہ، انکار نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی کس چیز کا ماہر ہوگا، کوئی کس چیز کا ماہر ہے۔ اب آنکھ کا جو ماہر ہوگا اس سے دل کا مشورہ ہم نہیں کر سکتے، جو دل کا ماہر ہوگا اس سے آنکھ کا مشورہ، وہ کہے گا بھئی وہ دل والے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ اس کا ماہر ہے، مہارت رکھتا ہے اس کے اوپر، اس نے ماشاءاللہ مہارت حاصل کی، اللہ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی۔ تو بہرحال مشورہ جو ہے، مشورے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ ایک بات کے اوپر آ جائیں۔ مشورے سے پہلے بھی مشورہ نہیں ہے، اور مشورے کے بعد بھی اس کے اوپر تبصرہ نہیں ہے۔ مشورے میں جو طے ہو جائے، اور ایک مقام کے اوپر سارے صحابہ نے مشورہ دیا، اور بڑے سخت مشورے کے اندر رائے آئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر عمل ہوا، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا عذاب اوپر تک آ گیا تھا، تو ان کی رائے کی وجہ سے جو آپ نے سنی عمل، اور پھر اللہ جل شانہ نے اس مشورے کی وجہ سے آیا ہوا عذاب اللہ نے ڈال دیا۔ تو مشورے سے دل جڑتے ہیں، مشورے سے محبت بڑھتی ہے، اور مشورے سے آپ آج پوری دنیا میں دیکھیں، دعوت تبلیغ کی نسبت سے پوری دنیا کے اندر جماعتیں جو چل رہی، مشورے کی برکت سے آج ہر شعبے کا ہر بندہ اللہ کے راستے میں نکلا۔ ابھی ہمیں کرنل صاحب ملے ماشاءاللہ، ان کا وقت لگا ہوا، اور جنرل ناصر جاوید صاحب پیچھے ماشاءاللہ، ان کے ایک جوڑے میں ملاقات ہوئی۔ تو اسی طریقے سے ہر شعبے سے ڈاکٹر حضرات کو دیکھیں وہ لگے ہوئے، اساتذہ کرام کو دیکھیں وہ ماشاءاللہ۔ تو پوری دنیا کا کوئی کونا، کوئی ملک خالی نہیں ہے جہاں دعوت کی، مشورے کی نسبت سے اتنا بڑا عمل ہے، اس مشورے کی برکت سے پوری دنیا کو اللہ نے جوڑ دیا۔ تو مشورہ نہیں لیا جاتا جس سے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں گیا، تو لہٰذا مشورے سے دل جوڑتے ہیں کہ یار مجھ سے پوچھا گیا ہے، مجھ سے رائے لی گئی۔ تو گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے
مستورات بھی ہوں گی، بیٹیاں بہنیں بھی ہوں گی، والدہ بھی ہوگی، تو سب کو اٹھا کے مشورہ ضرور کر لیں. جو مشورے کا اس وقت کا ذمہ دار امیر ہوگا طے تو وہی کرے گا، لیکن جو وہ طے کرے گا پھر اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہو جائے. تو مشورے سے کوئی عمل، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، بعد میں کوئی حالات بھی آ جائیں، تو اللہ جل شانہ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے، شر کو نکال دیں گے. کیوں کہ آپ نے پھر اللہ سے بھی مشورہ ہے، استخارہ اللہ سے بھی مشورہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال بتلا دیے دن اور رات کے. تو وشاورہم فی الامر، فرمایا کہ آپ ان سے مشاورت کیجئے. وامرہم شورا بینہم، اور پوری سورہ شورا. اور جو مشورہ نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا، اس نے قرآن پاک میں سے سورہ شورا کو نکال کر ایک طرف رکھ دیا. یعنی عملاً زندگی میں سے اس نے مشورے کو نکال دیا، اس نے پورے سورہ سورت کو نکالا. اللہ کے ایک حکم کو، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہیں، صاحب نصاب کے اوپر حج اور زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو اب جو آدمی مشورہ کرتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کو زندہ، اب اس کے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، اس کی جماعت کے اندر، اس کے ساتھیوں میں جوڑ پیدا ہو. محلے میں سب سے مشورہ کیا، بستی میں سب سے مشورہ کیا، چھوٹوں سے بھی کیا، بڑوں سے بھی کیا، ان سے حال احوال لیا. تو جب ہر ساتھی سے لے گا ان کی ساری رائے آ جائے گی، پھر جو اچھا بہتر لگے اس وقت موقع محل کے اعتبار سے، اور اللہ سے مانگے بھی تو فیصل جو ہوگا وہ اللہ سے مانگ کے چلے گا. تو بہرحال جی یہ تو بنیادی چیزیں مشورے کی امور کے اوپر تھی. مشورے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم خیر لانا چاہتے ہیں، یہ مقصد کہ لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فتنے اور فسادات ختم ہو جائیں، اس لیے مشورہ ہے. پریشانیاں ختم ہو جائیں، کم ہو جائیں، اور حالات ٹھیک ہو جائیں، اس کے لیے مشورہ ہے. تو مشاورت جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے. صحابہ کا مشورہ ہوتا تھا آپس میں، اور بعض دفعہ مشورہ کرتے کرتے جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ فرمایا یہ یوں، اور میری بھی یہ رائے ہے. جیسے ایک مقام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم جو تھے وہ سب سے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب اور پسند ہیں. اور فرمایا کہ ایک تو آپ کے چہرے کا دیکھنا، اور ایک جو ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ غریبوں بھوکھوں کو، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اتر کو دیکھنا بہت پسند ہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے یہ بڑا پسند ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 3 باتیں یہاں فرمائیں. سیدنا عمر بیٹھے تھے، انہوں نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں. انہوں نے اپنی 3 باتیں فرما دی. تو بہرحال وقت، یہ موضوع اس وقت مشورے کا اس لیے آ گیا کہ کچھ ساتھیوں نے کچھ باتیں پوچھی تو وقت کم ہے، اس لیے اس کو میں مختصر کروں گا. پھر سیدنا عثمان غنی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند. پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 باتیں بڑی پسند ہیں. انہوں نے اظہار فرمایا. اور پھر جبرائیل امین تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اگر میں زمین والوں میں ہوتا مجھے یہ 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بھی اپنی 3 باتیں عرض کر دیں کہ مجھے یہ چیزیں بڑی پسند. اور بہرحال اس کے اوپر الگ انشاءاللہ پوری ایک تفصیلی بیان ہوگا اس کے اوپر انشاءاللہ، چاہے وہ اگلا ہو پھر کبھی ہو. تو اللہ جل شانہ نے یا رسول اللہ ایک حکم دیا، ایک بات فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مجھے بھی بندوں کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. اللہ نے بھی فرما دیا کہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. اور پھر یہ ساری باتیں جب ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپس کا جوڑ تھا، جو محبت تھی، جو پیار تھا، تو پھر اللہ پاک نے بھی اپنی 3 باتیں جو پسندیدہ تھیں وہ اس کا ظہور ہوا، اور بندوں کو بتلایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپس کا جو جوڑ ہے، السلام علیکم، جو روزانہ اپنے سلام میں پہل کرے، اس سے دل جڑتے ہیں. دل جوڑنے کی بات ہو رہی ہے یہاں، کیونکہ توڑنے کے لیے شیطان تو دن اور رات لگا ہوا ہے. نفس اور شیطان میرے اور آپ کی دشمن ہے. تو جو سلام کو پھیلائے
السلام علیکم، سلام کی بھی 5 ترجمے بنتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، اور اللہ معاف فرما دے اگر ہم نے سیکھا ہوا نہیں ہے تو السلام علیکم اس کا معنی بنتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ جل شانہ کی سلامتی ہو۔ سلام اصل میں ایک دعا ہے جو اللہ کا بندہ دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ بھئی دعا دو، وعلیکم السلام اگلا کہتا ہے۔ تو سلام جو ہے یہ ضروری ہے، جو فرمایا جو 25 یا 27 آدمیوں کو سلام کرے اس کے اوپر جنت کو اللہ جل شانہ واجب فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیں کتنا بڑا ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سلام میرا نام ہے، جو اس سلام کو پھیلائے گا میں دنیا اور آخرت میں اس کو سلامتی عطا کروں گا۔ السلام علیکم، دوسرے کا معنی بنتا السلام علیکم تو ہلاک ہو جائے، ایک کا معنی بنتا ہے تیرے اوپر موت آ جائے، ایک کا معنی بنتا ہے تو خوشی کو ترسے۔ تو ہم نے السلام علیکم اس کو سیکھنا ہے، ابھی ہم نے سیکھا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے میں بھی یہاں بیٹھا ہوں لیکن میں خود سیکھنے کی نیت سے ہی چلتا رہتا ہوں، اللہ کا فضل اور کرم الحمدللہ۔ پھر اللہ سکھاتے بھی ہیں، جو نیت کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا میں سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اس کے لیے خاص سیکھنے والا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تو سارا کچھ آتا ہے میں سیکھا ہوا ہوں، وہ سیکھنے سکھانے والا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو ہم موت تک سیکھنے والے ہیں، دین کے، ایمان کے، کلمے کے، نماز کے۔ تو اب ایک بندہ روزانہ 25 آدمیوں کو یہ کہتا ہے کہ تو خوشی کو ترسے، وہ جواب دیتا ہے تو بھی خوشی کو ترسے، اس کی گھر کی رحمتیں برکتیں کیسے داخل ہوں، اس کے رزق میں برکت کیسے آئے گی، اس کی زندگی میں برکت۔ اور دوسرے کا معنی بنتا ہے تیرے اوپر موت آئے، اب یہ بددعائیں دیتا ہے دوسرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ 29 حروف ہیں، حرف ہیں، حروف تہجی جن کو کہتے ہیں، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال۔ تو ان کی مشق کرے، تجوید ان کی ٹھیک کر لیں، لحن جلی سے بچے۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جس سے معنی بدل جاتا ہے اور بعض دفعہ آدمی کفر میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، 21 موقع 21 قرآن کی آیتوں مبارک میں ہیں، علماء کرام نے اس کو لکھا ہے واضح طور پہ کہ جب آدمی یہاں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھتا ہے معنی بدل جاتا ہے اور یہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ 1 مہینے کا کورس بھی ہے تجوید کے اندر۔ ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے، قاری صاحب اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، تو ماشاءاللہ وہ 16 دن میں قرآن پاک کی تجوید ٹھیک کروا دیا کرتے، 15-17 دن میں قرآن بڑی بڑی غلطیاں۔ اب دیکھو نا، الحمدللہ رب العالمین، الحمد ہا حلوے والی ہا ہے، ہا کی جگہ آنکھوں والی ہا پڑھ لی، معنی بدل جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس بیچارے نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، اس نے بیولوجی پڑھی ہوئی ہے، یہ انجینئر ہے، اس کو صدارت اللہ نے عطا فرما دی، اس کو وزارت اللہ نے عطا فرما دی، اس کو بڑا عہدہ منصب دے دیا، لیکن یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق چاشت اوابین کیا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا، معنی بدل جائے گا، یہاں جو ہی معنی بدلے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز سے نکل جائے گا۔ عالمین کی جگہ عالمین پڑھے گا پھر بھی معنی بدل جائے گا۔ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم پڑھے گا، قرآن میں اضافہ کرنا حرام ہے، کمی زیادتی کرنا حرام ہے۔ الرحمن الرحیم، تو الف اور واو اضافی لگا لی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، قواعد کا نہیں پتہ اس کو۔ تو لحن جلی بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں یہ ہم ٹھیک کریں۔ اب ایک آدمی کو لحن جلی کا نہیں پتا، اب وہ دیکھو نا 70-60 سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب جب 3 دن جماعت میں لگائے گا، 10 دن لگائے گا، 40 دن ابھی اجتماع ہو رہا ہے، اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر اتنی فکر آ جائے کہ ہو یہ 40 سال میں کیا پڑھتا رہا، درود شریف غلط پڑھتا رہا، سورہ فاتحہ غلط پڑھتا رہا، دعائیں میں پڑھتا رہا لیکن ساری غلط پڑھتا رہا، والدہ کے لیے میں نے دعا کرنی تھی میں تو جا کے کچھ اور ادھر پڑھتا رہا، بجائے ان کو فائدہ پہنچانے کے ان کو تکلیف پہنچا کے آ گیا۔ اب میرے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اچھا سورہ قنوت نازلہ آتی نہیں ہے، کہتا ہے میرے مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے، حافظ صاحب ٹھیک ہی نہیں ہے جی، مفتی صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ مجھے پتہ ہے جی، میں سارا کچھ جانتا ہوں۔ اب درود شریف ٹھیک نہیں ہے بیچارے کا، وضو کرنے کا طریقہ، یہ جو میں اور آپ ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آدھی بالٹی وضو میں خرچ ہو جاتی ہے، جتنا آپ نے اجر کمانا تھا وضو میں
اتنا آپ نے گناہ کما لیے، وہ سارا آپ کی زندگی میں جو پانی استعمال کر وہ آپ کے کھاتے میں ایک بالٹی لکھی گئی۔ ابھی مفتی صاحب نے، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما دے، شیخ الحدیث صاحب نے ایک گلاس وضو سے، کتنے سے، کس سے جی آپ بولیں گے اب آپ، ہم ایک لوٹے سے وضو پانی پورا نہیں ہوتا ہے پورا، کیونکہ ہم نے طریقہ سیکھا نہیں، مولوی صاحب سے سیکھا ہی نہیں، مفتی صاحب سے سیکھا ہی نہیں، شیخ الحدیث صاحب کے پاس بیٹھے ہی نہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہی نہیں، ایمان کے فرض نہیں سیکھے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے 5 فرض ہیں، کتنے فرض ہیں؟ ہم نے اس کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ معاف فرمائے، شیطان نے کس چکروں میں ڈالا ہوا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں غیبت چغلی اور ادھر ادھر کی باتیں میں کر رہا ہوں، مجھے ایمان کے فرائض کا نہیں پتا، تو اس لیے کہتے ہیں بھائی دعوت تبلیغ کے نام سے پوری دنیا کے اندر جو باتیں نکل رہی، اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگائے، ایمان سیکھے، کلمہ سیکھے، نماز سیکھے۔ اور پیچھے ایک ساتھی نے ذکر کیا، میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ کے سامنے، میں بیان ریکارڈ کر رہا ہوں، پیچھے ایک ساتھی نے کہا جی آپ نے فلاں فلاں بات کہی، میں نے کہا میرے پاس میرے سارے بیان ریکارڈ ہیں، آپ سن لو، اور آپ کو غلط خبر پہنچی ہے، جو آخری 2 منٹ آگے بیان سنتا ہے اس کو کیا پتا ہے میں نے کیا بات کہی، موضوع کیا تھا آج کا، وہ تو اول سے لے کے آخر تک سنے گا، کہیں اور مجمع میں میرا جمعے کا بیان تھا۔ پھر آپ کے یہاں کے محترم بزرگ ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرما دے، ان کو پھر میں نے کہا جی آج میرا فلاں جگہ جمعہ ہے، آپ وہاں تشریف لائیں، میں نے بات کرنی ہے، ادھر جمعہ ہے ادھر بھی پڑھ لیں، آپ سن لیں تھوڑی سی بات۔ تو الحمدللہ وہاں وہ تشریف لائے، پھر پوری بات سن کے، تو جو جمعے میں تشریف لائے گا اول وقت سے آخر تک بات سنے گا، اس کو قرآن کا نور ملے گا۔ کس کا نور ملے گا جی؟ قرآن کا نور۔ جب قرآن کا نور ملے گا، اس سے پھر جنت نظر آئے گی، پھر اس سے جہنم نظر آئے گی، جب جنت اور جہنم نظر آئے گی، اب یہ ڈرے گا، خوف کرے گا، شوق کرے گا۔ آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ وضو میں نے سیکھا نہیں ابھی تک۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تشریف لائے، دیکھا ایک بابا جی 70 سال ان کی عمر، اور دیکھا ان کا وضو ٹھیک نہیں ہے، تو انداز بھی ہوتا ہے، بڑوں نے ہمیں سکھلایا، صحابہ کرام نے ہمیں، اہل بیت نے ہمیں سکھلایا کہ بھئی تربیت، ترتیب، کیا طریقہ کار ہے، کس کو کیسی بات کرنی۔ تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تشریف لے گئے بزرگوں کے پاس، کہا بابا جی ہم دونوں کا، میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے، یہ بھائی کہتا ہے میرا وضو ٹھیک ہے، ہمارا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے، اب کس کا وضو ٹھیک ہے؟ آپ ہمارا وضو ذرا دیکھ لیں غور سے، دھیان سے، میں پہلے وضو کرتا ہوں پھر بھائی وضو کرے گا، کس کا وضو ٹھیک ہے کس کا غلط ہے، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہم دونوں کا آپس میں اختلاف چل گیا، تو آپ کے اس بات کے اوپر جو ہے نا انشاءاللہ ہم دونوں، ہمارا مسئلہ تنازع ختم ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے اہل بیت میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، تو کتنی بڑی فراست، بابا جی کا خود وضو ٹھیک نہیں، جب پہلا وضو کیا امام حسن نے دیکھا، انہوں نے بڑا غور سے کہا کہ وضو تو ماشاءاللہ بڑا زبردست، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے وضو کر لیا، فرمایا بچوں آپ دونوں کا وضو 100% ٹھیک ہے، اصل میں میرا وضو، میرے اندر کمی تھی تو وہ میں نے صحیح کر لی ہے، اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما دے۔ تو بچہ جو بڑوں کے سامنے بات رکھے، کیسے رکھے؟ ایسے ادب احترام سے، ایسی محبت اور پیار سے کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دے، ان کی داڑھی کو بوسہ دے۔ باہر ملکوں میں ہمارا جانا ہوا، ایک شہر میں سے ہمارا گزر ہوا، اور یہ سارا مشورے کی برکت سے میں عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر آج غیر مسلم اہل کتاب بھی یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت شفا نکال کر دو، ہمیں شفا چاہیے، وضو نکال کر بتلاؤ کہاں لکھا ہے وضو میں 1000 بیماریوں کا علاج ہے، استنجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے آداب کیسے بتلائے، کیا کیا بتلائے، اس میں 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، ہم پریشانیوں سے، غموں سے نجات چاہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نے یہ چیزیں سیکھی نہیں۔ اب میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، مجھے یاد ہے 1971 کی بات ہے، اور بالکل چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے، یہاں چھوٹا منا کوئی بیٹھا ہو اس طرح، تو والد صاحب آئے، پہلا سروزہ لگا اور فرمایا کہ بھئی دیکھو یار میں تو رو رہے ہیں رات، اسی طرح جمعہ کی رات تھی، جمعرات کو ہماری چھٹی ہوتی تھی مدرسے سے، تو ہم چلے گئے، تو وہاں جو ہے وہ رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ابا جی ہوا کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح،
کہنے لگے 35 سال سے تہجد نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی، لیکن یہ میری جناب سورہ فاتحہ ہی ٹھیک نہیں، اس میں سے 17 غلطیاں نکالی ہیں انہوں نے، درود شریف میں غلطیاں نکالی ہیں جماعت کے ساتھیوں نے، اور میں تو برباد ہو گیا بھائی، ساری زندگی کے سجدے میرے کیا ہو گئے، میں اب کیا کروں؟ تو میں نے کہا جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سنائیں، میں سنتا ہوں، میں غلطیاں نکالتا ہوں۔ تو والد صاحب نے پھر وہ سنانا شروع کیا، میں غلطیاں کچھ دنوں میں ہم نے ٹھیک بھی کروائیں، پھر بھی روئیں پوری رات، مجھے یاد ہے وہ روئیں، جب میں جاؤں وہ کہیں بھی تحیات سنو، پھر درود شریف سنو، پھر میری سورہ کوثر آخری 10 صورتیں ٹھیک کرواؤ۔ تو گھر میں ہم نے ماحول ہی نہیں بنایا، اللہ معاف کر دے، قرآن سیکھنے سکھانے کا اور درود شریف سیکھنے سکھانے کا۔ اپنے بچے کو ہم نے بتایا ہی نہیں۔ تو جب والد صاحب آئیں، کھڑا ہوگا تجھے اللہ جل شانہ قیامت تک نسلوں کو اس میں ادب اور احترام اللہ پیدا فرما دیں گے۔ اور جب تو والد کو چہرے کو دیکھے گا حج مقبول کے برابر ثواب ملے گا۔ اب بتاؤ، والد کے ماتھے پہ بوسہ دے گا تجھے کیا ملے گا؟ داڑھی پہ کنگھی دے گا کیا ملے گا؟ اور جب کپڑے بدلوائے گا والد کے، اللہ قیامت والے دن میدان حشر میں حل من مزید کے اندر جنت سارے اکٹھے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندہ تو نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تھا، میں نے حج مقبول کا تجھے اجر لکھا تھا۔ وارث کرے گا یا باری تعالیٰ یہ تو لاکھوں سینکڑوں حج کیسے آ گئے، میں نے تو عمرہ، میں نے روزہ رسول دیکھا ہی نہیں، بیت اللہ ہی نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائیں گے تو اپنے والد اور والدہ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، میں حج مقبول کا برابر ثواب ملتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوش ہوں گے کہ میری امت کے بارے میں فرمایا چہرے ان کے وضو کی وجہ سے، وضو سیکھا ہوا ہوگا، وضو جو ہے وہ سیکھا ہوا ہوگا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، بازو چمک رہے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سیکھنا، سنتوں کو سیکھنا، اس کے لیے الحمدللہ کل کا دن، پرسوں کا دن اجتماع اسلام آباد کا ہو رہا، آپ سے درخواست ہے اس میں شرکت کریں۔ دیکھیں اپنے بچوں کو، اگر آپ چاہتے ہیں قیامت تک نسلوں میں نیکیاں جائیں، تو اپنے بچوں کو 3 دن 10 دن 40 دن 4 ماہ ایمان اور یقین، کلمہ اور نماز یہ سیکھیں گے، یہ ادھر ان کے درجے بلند ہوں گے۔ اور بعض دفعہ دیکھیں میں نے سچی بات ادھر بھی کی، اس دن بہت بڑا مجمع تھا، انہوں نے بلا لیا، تو اللہ کی شان PTI والے ہمارے بھائی ہیں، تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میرے پیچھے جمعیت علماء اسلام والے بھی ہوتے ہیں، میرے پیچھے جو ہے نون لیگ والے بھی ہوتے ہیں، مسلم لیگ خاف والے بھی ہوتے ہیں، میرے پیچھے ساری جماعتیں ہوتی ہیں، میں تو امام ان سب جماعتوں کا ہوں، ایک جماعت کو بھی نکال دوں تو میں تو امام ہی نہیں رہا۔ لیکن نا میرے لیے تو سارے مقتدی 100% برابر ہیں، ایسے۔ ہاں تنبیہ کے موقع کے اوپر میں اگر کوئی بات آپ سے کروں گا تو اس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اس لیے ہاتھ میں یہاں رکھتا ہوں کہ کوئی غلط بات بھی نہ ہو، اور اللہ کے رسول کے سامنے میں پاک اور صاف ہوں، میں اس لیے قرآن ہاتھ میں رکھتا ہوں، ورنہ اللہ کا فضل ہے قرآن زبانی بھی آتا ہے، میں پڑھ لوں گا آپ سن لیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم دیکھو مقتدی جو ہوتے ہیں نا، ابھی سعودیہ والے ہیں، ابھی ہم حیران ہوئے اس بات پہ، ان کے تین نمازوں میں جو حضرات گئے ہوئے ہیں، کبھی آپ پہلی صف میں نماز پڑھیں، دوسری صف میں اللہ موقع دے آپ بیت اللہ میں نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں 3 امام ان کے رفع یدین نہیں کرتے، بعض دفعہ 2 کرتے ہیں، کبھی 3 نہیں کرتے، کبھی 3 کرتے ہیں، کبھی 2 نہیں کرتے، وہ پوری دنیا کے امام ہیں۔ اور ہمارے جو ہے ہمارے تک دین پہنچانے میں دیکھیں 4 خلفاء راشدین ہیں، 4 ہمارے امام ہیں اور چاروں برحق ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حیران ہوا، ایک ہی جامع مسجد انڈونیشیا کلیمنتان کے اندر بہت بڑی، اس پورے شہر کی بڑی مسجد، انہوں نے کہا جی عید الفطر آپ نے پڑھانی ہے، اور میں نے کہا بھئی آپ کے امام کے نزدیک 13 تکبیرات ہیں، 12 تکبیرات ہیں، میں 12 تکبیرات کے ساتھ پڑھاؤں؟ ہمارے امام اعظم نور اللہ مرقدہ کے نزدیک بھئی تکبیریں 6 ہیں، تو 6 تکبیرات سے پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا اس دفعہ آپ اس طرح پڑھا دیں، چاروں امام برحق ہیں۔ ایک ہی مسجد 3 جماعتوں کا مرکز، وہاں کی جماعت اسلامی، وہاں کی ایک جماعت اخوان المسلمین، وہاں کی جماعت دعوت و تبلیغ کے نام سے۔ میں حیران ہوا، 2 دن سب کے طے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کرے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، جو ضرورت کے بارے میں آپس میں مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت ملک اور حالات کی اس وقت جو نوعیت چل رہی، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا واسطہ دیتا ہوں ہر فرد کو، ہر عورت مرد بوڑھے بچے جوان کو، غیبت کو ہم چھوڑ دیں،
چغلی کو ہم چھوڑیں, بہتان بازی کو ہم چھوڑیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات, دیکھو میرے دن کے آپ کے دن کے امام کون ہیں؟ میرے اور آپ کے دن کے امام کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بولے نا سر, کون ہے جی؟ خوشی کے امام کون ہے؟ غمین کے امام کون ہے؟ دن کے رات کے بیوی سے جو ہم بستر ہوتا ہے نا, اس کے بھی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں بتلائی ہوئی ہیں وہاں پہ. بیت الخلاء میں جانے کے بھی امام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے دعا پڑھنی ہے, نکلنے کی دعا ہے. لباس بدلنے کے بھی امام ہیں, تجارت کے, ملازمت کے, زراعت کے, صدارت کے, وزارت کے, کسی شعبے کو قرآن اور سنت نے بالکل چھوڑا نہیں ہے. اس لیے ہم بالکل آگے نہ جائیں, کسی کی ایک بات کو لے لیا اسی کو لے کر اتنا آگے چلے گئے کہ اپنی ساری زندگی کی نیکیوں کو ہم ضائع کر دیں. تو ہم غیبت سے, غیبت حرام ہے. غیبت کیا ہے جی؟ جیسے شراب حرام ہے, جو شراب کیا ہے؟ حرام ہے. زنا کیا ہے؟ اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا, زنا سے زیادہ بری چیز غیبت. اس وقت ملک اور قوم میں, پوری امت میں جو پریشانیاں ہیں, بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی, مہنگائی ہے, یہ غیبت کو ہم حرام سمجھتے نہیں, چغلی کو ہم حرام, غیبت کو ہم حرام نہیں سمجھتے. اس لیے میرے محترم اور مکرم معزز ساتھیوں, کسی کو کوئی بات میری کڑوی لگے, اللہ کا واسطہ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے لیے تیار ہوں. میں نے یہاں بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچانی ہے. میں نے کوئی آپ سے پیسے لینے کے لیے نہیں آتا ہوں, یہ یاد رکھنا. اور بہت سی باتیں باہر جا کے دوسرے علاقوں میں مجھ سے لوگوں نے کی, میں اس لیے مجبور ہو گیا. میں کتنے سالوں سے آ رہا ہوں, میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر لے کے صرف آپ کے پاس نہیں آتا ہوں. ابھی اجتماع تھا اس لیے میں نے کہا میں یہ جمعہ پڑھا لوں, یہاں پہ آواز لگا لوں. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, 28 ملکوں میں اللہ نے سفر کروایا ہوا ہے. میں ایسے پھرنے والا دنیا کا کوئی معاملہ میں پیسوں کے لیے نہیں کرتا ہوں, یہ یاد رکھنا. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے, علماء کرام کی غیبت سے بچیں. آپ کے چھوٹا سا منا سا حافظ ہوگا یہاں کا, اس کی غیبت سے بچیں. آپ کے اپنے علماء کرام ہیں, 29 حفاظ کرام اس پورے علاقے میں, میرے پاس نام موجود ہیں. آپ ان کا ادب احترام کریں, علماء کرام کا. آپ بڑوں کا ادب احترام کریں. یہ سفید بالوں والے جتنے, ان کی دعاؤں کی برکت سے میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے, میری باتیں محسوس نہیں کرنی ہے. میرے سارے مقتدی ہیں, میرے ایک مقتدی بھی نکل گیا تو میں تو چلا گیا, پھر میں تو رہ گیا, میں تو فیل ہو گیا. تو اگر آپ راضی ہوں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے, تو میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں 15-16 سال سے کہ آپ 4 مہینے لگائیں. کتنے مہینے لگائیں؟ قرآن ایسے تھوڑا ہی سمجھ میں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے تھوڑی سمجھ میں آئے گی. عمران خان صاحب ہمارے محترم ہیں, وزیر اعظم اللہ نے ان کو بنایا, ابھی نہیں ہیں, اللہ نے دوسروں کو بنا دیا. جتنے اس سے پہلے آئے, میرے والد محترم چودھری محمد علی صاحب جو وزیر اعظم گزرے ہیں ان کے ساتھ رہے. میں نے آپ سے کبھی ذکر نہیں کیا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے, انہوں نے وزیر اعظم اس وقت کا, اس نے کہا کہ عبدالغلام قادر اگر آپ میرے پاس رہو گے, باہر آپ کو تنخواہ زیادہ ملے گی, ایمان نہیں ملے گا. میرے ساتھ رہو گے میرے گھر میں, پیسے کم ملیں گے لیکن ایمان ملے گا. ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزر, ہمارے بڑوں کی بھی زندگی ایسے گزری. تو بہرحال جی, ہم سب کا ادب احترام کریں گے, ہم سب سے محبت کریں گے, ہم پیار کریں گے. علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے, ہم غیبت کو چھوڑ دیں. کسی کی ایک بات کو لے کر ہم آگے پیچھے جائیں, اس میں جو ہے اس کی وجہ سے رزق کی برکتیں ختم ہیں. فرمایا غیبت اور چغلی والے کو اللہ پاک معاف ہی نہیں کریں گے, پہلے آسمان سے اوپر اس کے عمل جاتے ہی نہیں. تو اس لیے بھائی غلطیاں 100 میرے اندر ہوں گی, آپ کسی غلطی کی وجہ سے مجھے نہ چھوڑیں. میرے اندر صفات بھی دیکھ لیں, یا مولوی صاحب بیٹھے ہیں, قاری صاحب بیٹھے ہیں, حافظ صاحب بیٹھے ہیں, ان کے اندر کوئی صفت بھی ہو, آپ صفات دیکھیں, آپ نیکیاں دیکھیں. واللہ خان صاحب کے اندر میں نے صفات دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. نواز شریف صاحب کے اندر جو صفات ہیں وہ کسی اندر اور ہیں ہی نہیں, نہ کسی کے اندر اللہ نے رکھی نہیں ہے. جیسے یہ انگلی کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے نا, اسی طرح صفات بھی اللہ نے جو ایک کو دی قیامت تک کسی کو دی ہی نہیں ہے. اس کا جو انکار کرے گا وہ بھی کفر میں جاتا ہے. بھائی والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اچھی اور بری تقدیر کس نے لکھی ہے؟ صفات اور کیفیات کس نے دی ہیں؟ خیر کا مالک کون ہے, شر کا مالک کون ہے؟ تو ہم لوگوں کی برائیاں گن گن اپنی نیکیاں نہ ضائع کریں. میرے پاس تو پہلے ہی نیکیاں. علماء کرام فرماتے ہیں اگر غیبت ہی کرنی ہے اپنی ماں کی کر, تیری ساری نیکیاں تیری ماں کو جائیں, باہر نہ جائیں. تو اس لیے بھائی معذرت کے ساتھ یہ موضوع تھا,
اور آج درخواست باقی بھی علماء کرام نے ساری ترتیب بنائی، جہاں جہاں جمعے ہو رہے غیبت کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی، اور آپس میں جوڑ کے اوپر، مشورے کے اوپر، پیار کے اوپر. دیکھو یہاں آپ اگر 5-6 فیملیاں رہتی ہیں، اگر آپ کو محبت اور پیار ہوگا، باہر سے جتنے لوگ آئیں گے وہ پیار لے کر جائیں گے. آپ کا اس اتفاق اتحاد ماشاءاللہ میں بہت مبارک، میں خوش ہوتا ہوں، یہاں دوڑ کے آتا ہوں. آپ کا آپس کا پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، یہ مجھے بہت پسند ہے. الحمدللہ، شکر الحمد، میں ہر جگہ ذکر خیر بھی کرتا ہوں، اور بہت سی سنتیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ آپ کے اس خطے میں ہیں. میں باہر جا کے بتلاتا ہوں کہ فلاں جگہ میں خطابت، امامت بھی اور مدرسہ بھی ہے، اور وہ لوگوں کے اندر یہ سنتے ہیں، آپ بھی یہ سنتوں کو زندہ کرو. تو بہرحال میری اگر کوئی سخت بات ہو، کڑوی بات ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. سخت باتیں بھی ہوں گی لیکن غلط نہیں ہوں گی، قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوں گی. اس وقت موقع پہ کڑوی دعا ہوتی ہے، لگتی ہے، بعد میں بندہ ڈاکٹر کو دعا دیتا ہے، یار اس نے اچھی گولی دے دی تھی، کڑوی تو دی تھی، تکلیف تو ہوئی ہے لیکن میں صحت یاب ہو گیا. اللہ سے دعا ہے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے، میری زندگی کی نیکیوں میں آپ سب کا حصہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہاں آپ بات سن رہے ہیں، آپ میری حوصلہ افزائی، یہ میری نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حوصلہ افزائی ہے، یہ قرآن کی، دین کی حوصلہ افزائی ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پھرتے ہیں. تو یہ مدرسہ بھی ہے، مسجدیں ہیں، یہ سارا نیکیاں. آپ کے بڑے جو فوت ہو گئے ان کے درجات روزانہ، ابھی میں بات کر رہا ہوں، روزانہ ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. یہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کی کلاس ہے ماشاءاللہ، تجوید کی کلاس بھی بنائیں. آخری درخواست ہے آپ حضرات سے، ایک بڑوں کی کلاس بنائیں، اپنی سورہ فاتحہ ٹھیک کر دیں، اپنا درود شریف ٹھیک کریں، ہفتے میں 1 دن پڑھیں، بے شک 2 دن پڑھیں. تجوید مفتی شاہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، باغ کے ایک شہر کے اندر ایک مقام کے اوپر بڑے بڑے لوگ، انہوں نے 6 مہینے بعد امتحان لیا، پھر ان کو انعامات مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے دیے اپنے ہاتھ سے، انہوں نے اپنی ساری نماز ٹھیک کر دی 6 مہینے میں، 3 مہینے میں. تو اس لیے آپ ان سے کوئی فائدہ اٹھا لیں جب تک یہاں پہ باقی علماء کرام بھی ہیں. اور یہ علماء کرام سے، حفاظ سے درخواست ہے، جمعہ یہاں پڑھا کریں، آپ کی مسجد ہے، آپس میں بیٹھیں، مشاورت ہونی چاہیے آپ کی دین کے ہر کام میں. جب علماء کرام ہی نہیں بیٹھیں گے تو عوام کیسے جڑ کے بیٹھے گی؟ 4 5 8 علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں اس بستی کے، جب آپ بیٹھیں گے ہی نہیں مل کر تو آپ کام آگے کیسے کریں گے؟ کام کرنے ہیں نا سر، ہم نے بیٹھنا ہے، تو ہم نے سب کو نمونہ بتلانا ہے کہ دیکھو یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سوچیں، ایک ایک گھر دار کے لیے سوچیں، یہ نوجوان بچوں کے لیے سوچیں، روزگار کے لیے سوچیں، بہت سی چیزیں، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. آپ کے پاس سینے میں ہر چیز موجود، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اس کو بیٹھے کے تقسیم کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل. کل اجتماع شروع ہو رہا، اس میں ساری شرکت فرما رہے ہیں. اپنے بچوں کو چلے 3 چلے کے لیے، سروز اشرے کے لیے ضرور بھیجیں. جزاکم اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.